السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ویوز. گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ٹینس کے حوالے سے. ابھی چند روز قبل پاکستان کے اکلوتے ٹینس سٹار اسام الحق نے جرمنی کے شہر ہال میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں کامیابی حاصل کی. ڈبلز کی اگر ہم ان کی ڈبلز مقابلوں کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ 2 سالوں میں اس میں خاصی بہتری آئی ہے. گزشتہ سال بھی انہوں نے یو ایس اوپن کے جو مینز ڈبلز تھے ان کے وہ سیمی فائنل تک پہنچے، اور مکس ڈبلز کے فائنل تک بھی پہنچے، اور وہاں پر پھر امریکہ میں کھڑے ہو کر جو پاکستانی قوم کی نمائندگی کی، پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی جس بہترین انداز میں ترجمانی کی وہ ملک کے سیاستدان بھی نہیں کر سکے. ان کے کھیل میں بھی بہتری مسلسل آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کردار کے ساتھ پاکستان کے ایک بہترین سفیر کی حیثیت سے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب وہ ومبلڈن کی تیاریوں میں ہیں، کس حد تک وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آسام کے بعد پاکستان کی ٹینس کا مستقبل کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان ٹینس فیڈریشن کے سابق صدر سید دلاور عباس صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سید دلاور عباس صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسام الحق کے والد احتشام الحق قریشی صاحب. قریشی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور احتشام کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نوشین احتشام صاحبہ، سابق چیمپئن ہے پاکستان کی. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. جی شاہ صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسام الحق کی مسلسل اچھی کارکردگی، اور اس کے بعد کیا ہے پاکستان کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو آپ نے بات ابھی کی کہ اسام has been or is really a true representative of Pakistan, not only in the sports world but generally for men wherever he represents the country, and he handles the media and the national interest so well. دوسری بات یہ ہے کہ احتشام ماشاءاللہ وہ اس وقت جس جگہ پہ ہے اور جہاں پہ ان کامیابیوں کے ساتھ، اور جس طرح پچھلے سال سے یو ایس اوپن اور ورلڈ ڈبلز میں 6th پوزیشن تک آ جانا، اور پھر اس کے بعد اب کنٹینیوسلی اسٹرائیونگ کہ وہ واپس اسی لیول پہ رہے، اور یہ لیٹسٹ اب یہ کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ون ہونا وہ بوسٹ کرتی ہے مورال کو، اینڈ آئی ایم شیور اس کے بعد ہی ول، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ اور بہتری اس کی، اور اس کا جو پارٹنر ہے بوپنا، میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ دونوں کھیلتے بھی ہیں، اپنے اپنے ملک کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا میں دونوں نے دس پیئر انہوں نے اتنا اچھا نام کمایا ہے دنیا میں بھی اپنی اس گیم سے، اور اپنے اس بیہیویئر سے، اپنے اس ایٹیچیوڈ سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اینی بڈی اور ایوری بڈی ان دا کنٹری شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. اچھا احتشام صاحب، آپ بحیثیت والد کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تک وہ پرفارمنس نہیں تھی، لیکن ابھی انہوں نے ایک اور ٹورنامنٹ جیتا ہے، اور اب انہوں نے ویمبلڈن میں جانا ہے. اس کامیابی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ٹینس کی گیم میں ٹیکنیکلٹیز بڑی ہیں، ٹھیک، اور ہمارے جیسے ملک جن میں کہ بگر لیول کے کوئی ٹورنامنٹس ہی نہیں ہوتے، وہاں کے پلیئرز کو نکل کے ایک سٹیپ لے کے اوپر جانا پڑتا ہے، ان کا سفر لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اس لحاظ سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کامیابیاں نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے سنگلز اور ڈبلز ملا کے اب 60 سے زیادہ ٹائٹلز ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ٹائٹلز فیوچرز لیول، چیلنجرز لیول، اور پھر اس کے بعد ATP لیول. اب چونکہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا کہ پہلے سنگلز پرائرٹی تھی، ڈبلز پرائرٹی نہیں تھی، مگر اب ایج دیکھتے ہوئے پلس چونکہ اس کا ایک بریک تھرو تھا، انٹری سسٹم، پوائنٹس، رینکنگ، یہ اتنے ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اگر اپنی گیم کو، اپنے سسٹم کو ایڈجسٹ نہ کریں تو یو جسٹ گیٹ لاسٹ. ٹھیک. تو یہ جو کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی چونکہ آپ کی اب سام سے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھی آپ کی ایک بریک تھرو ٹاپ لیول کے اوپر ہو رہی ہے، جب یہ ومبلڈن 2009 میں اس نے اچھا کیا، تو اب یہ ہے کہ ڈبلز کو پکڑ لو، ٹھیک، تاکہ یہ جو لیول اچیو کیا ہے نا اس کو مینٹین کرو. اب وہ دونوں کے چکر میں، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایج از آلسو کیچنگ اپ. ٹھیک، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب وہ 20 سال کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہی از ورکنگ ویری ہارڈ، اور ایکچولی سرکٹ پہ جیسے کوچز کہتے ہیں کہ جی آلدو یہ
30-31 کا ہے, بٹ جو جتنا ہارڈ ورک یہ کرتا ہے, جو اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے, یہ 25 سے زیادہ کا نہیں لگتا. تو انشاءاللہ اس کی انرجی لیول بھی وہی ہے اور زیادہ بہتر پرفارمنس دیں گے. اچھا نوشین, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے جیسا کہ احتشام صاحب بتا رہے ہیں کہ 2009 کے بعد آپ نے کہا کہ اب تھوڑا سا ڈبلز کے اوپر توجہ دیں, تو آپ کا مشورہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو آپ دیکھ رہے تھے وہ چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب تک؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس نے ایسے پاکستانی اس نے اپنی ٹینس کو جو ہے اس نے اپنی بہترین سنگلز رینکنگ بھی اس نے اپنی اچیو کی ٹاپ 100 میں. اس نے ورلڈ کے نمبر 8, 9, 10 مطلب ٹاپ 10 پلیئرز کو بھی اس میں سے اس نے ہرایا ہے. پھر یہی تھا کہ اب ایک طرف کنسنٹریشن کرو, پلینگ بوتھ سنگلز اینڈ ڈبلز بہت ٹف ہو رہا تھا. تو اب ماشاءاللہ سے اس نے اب دنیا میں وہ نمبر 6 پہ آ رہا ہے, تو آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے لاٹ بیٹر ماشاءاللہ سے. ٹھیک. شاہ صاحب, دنیا میں نمبر 6 پہ ہیں احتشام الحق. اگر اب احتشام کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے احتشام صاحب فرما رہے ہیں کہ کئی ایک چیزیں ہیں جو وجہ بنتی ہیں رکاوٹ کی, اور اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس دی جا سکتی تھی اگر وہ مسائل نہ آڑے آتے, تو ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے تھے اور نہیں ہوئے؟ دیکھیں جی, یہ جو ہے نا مسائل اور جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے احتشام صاحب نے, وہ بالکل ٹھیک ہیں. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, پھر ہماری ایک لوکیشن ہے, پھر اس کے بعد ہمارے ریسورسز, مین چیز ہے ریسورسز. اب پاکستان میں پہلے ایک انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹی ٹینس کے لیے موجود نہیں تھی. اینڈ واٹ ایور جس کو میں کہوں کہ میری ایک ہمبل کنٹریبیوشن کہ میں نے ایک سینٹر کریٹ کیا, اور یہ زمین ہمارے پاس کوئی 25 سال سے پڑی ہوئی تھی. اس فیسلٹی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اٹ از فری. نمبر 2, اس کے اندر وہ 11 کورٹس, اب 4 میں نے اور بنوانے تھے سنتھیٹک, اور ابھی بھی میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کو میں نے کہا تھا ان کو, کلیم امام کو, کہ آپ مجھے بھی لکھیں تو میں ایٹ لیسٹ 2 کے لیے ریز کرتا ہوں, 2 کے لیے آپ خود ریز کریں. ٹھیک. وہ ایک کمپلیٹ فیسلٹی ہے اور اس فیسلٹی کو یوٹیلائز کیا جا سکتا. پہلی چیز ہوتی ہے فیسلٹی. اب اسی طرح میرا خیال ہے راؤ افتخار پنجاب میں ایک اور فیسلٹی کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسام نے بھی اپنی ولنگنیس اور اپنی ایک ریکویسٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو دی ہوئی ہے ٹو کریٹ اے فیسلٹی جس میں وہ کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے اس گیم کے لیے فیسلٹی, جیسے کرکٹ کے لیے انلیس دیر از اے پراپر گراؤنڈ, یا ہاکی کے لیے نہیں ہوگی. اب ان دونوں گیمز کو تو پیٹرنیج بہت ہے, دیکھیں نا کروڑوں میں وہ لیتے ہیں پیسے بھی. اب ٹینس کے لیے جتنی بھی ایفرٹ کی ہے اس میں اگر میرے سامنے 2 آبجیکٹو تھے, کہ پہلا آبجیکٹو تھا کہ ایسی فیسلٹی ہو جہاں سے میں پلیئرز کو ٹرین ان کو, اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ 2008 میں ہم نے یہ کمپلیٹ کیا اور اس کی ہم نے سافٹ اوپننگ کی اس سینٹر کی. اور میرا خیال نہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں 8 فیوچر اینڈ 3 انٹرنیشنل جونیئرز ود ان اے اسپین آف 6 months ہوئے ہوں. ٹھیک. 5 جو فیوچر سے $50,000 والے, اس میں ہم نے 3 مین تھے, 2 لیڈیز تھے, اور 3 ITF جونیئر. یہ فیسلٹی کا فائدہ تھا. ٹھیک. تبھی یہ ہو سکا تھا. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم ایک اور ایشو کی طرف میں آگے پھنس گئے, اور وہ ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ. اس کے بعد بھی یہ بریک تھرو تھا کہ ہمیں 3 ITF جونیئرز ملے تھے, پہلے 2 ہوتے تھے, 1 سے شروع ہوئے تھے. بٹ آئی ایم سینگ کہ یہ بریک تھرو بھی آگے نہیں چل سکا, کہ نیکسٹ ایئر جب آیا 2009 تو ITF نے کہہ دیا تمام کنٹریز کو کہ ہم پاکستان میں کسی پلیئر کے جانے کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے. ٹھیک. اینڈ دس از واٹ وی فیسڈ ایون ٹل لاسٹ ایئر فار آر ڈیوس کپ ٹائم. ہر دفعہ آئی ہیڈ ٹو فائٹ. اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے پھر اپنی ایک ٹیم بھی بھیجی یہاں, انہوں کو ہم نے بیسٹ جو دے سکتے تھے, ریسیپشن, پریزنٹیشن, ایوری تھنگ دینے کے بعد, اس کے بعد بھی انہوں نے کہا بیکاز اٹ واز سو انفارچونیٹ کہ جب بھی ایسی چیز آتی ہے تو کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں احتشام الحق کی کارکردگی, اور آسام کے بعد کون ہوگا, اس پہ مزید بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک ویوز. بات کر رہے ہیں پاکستان میں ٹینس کی سہولیات کے حوالے سے, اور سید دلاور عباس صاحب کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے سہولت بنائی جائے اور اس کے بعد کھلاڑیوں کو کھیلنے کی جو بات ہے وہ کی جاتی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شام صاحب اسام کے کریئر کا آغاز, اور اب جو دلاور عباس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب آئی ہیں جن سے آنے والے دنوں میں کھلاڑیوں کو فائدہ ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ اسام کو شروع کے دنوں میں ان چیزوں کی وہ ذکر کرتے تھے, یا پھر یہ جو سہولیات تھیں ان کی وجہ سے بھی ان کی کارکردگی اثر انداز ہوئی ہے؟ نہیں, جہاں تک اسام اور اس کے رائز کا سوال ہے, یہ دلاور صاحب جو بات کریں نا بیسک فیسلٹیز کی ہے کہ اسٹیڈیم اور یہ وہ چیزیں پراپر ہوں, لیکن کھیل چاہے ٹینس ہے یا کوئی اور ہے, بہت سا سافٹ ویئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں آسپیکٹ ہے. اسپانسرشپ جس میں بہت اہم ہے, اچھی اسپانسرشپس ہوں کہ بڈنگ پلیئرز جو ہیں اس وقت دیکھیے پوری دنیا میں فنومینا یہ ہے کہ جی جونیئر پلیئر فیملی پیدا کرتی ہے. ٹھیک. جس وقت اس میں سپارک نظر آ جاتا ہے تو اس کو فیڈریشنز یا سپانسرز یا ملک ٹیک اوور کر لیتا ہے. ٹھیک. میں آپ کو مثال دوں کہ اسام جب جونیئر میں تھا ورلڈ نمبر 7 پہنچا ہوا تھا. یہ امریکن نمبر 1 کو اس نے جونیئر نمبر 1 کو بیٹ کیا پری ومبلڈن ٹورنامنٹ میں, ٹیلر ڈینٹ کو, اینڈی روڈک کو بیٹ کیا. ان کو یہ لوگ, ان کے لیے اس نیکسٹ سٹیپ کیا تھا کہ 18 سال کی عمر میں ان کو یو ایس اوپن اور پورے یو ایس سرکٹ میں اے ٹی پی لیول پہ وائلڈ کارڈز بھی مل رہے ہیں. اسام اپنی بیسک سٹرگلز میں, یا چلیے اسام واز ریلیٹیولی فارچونیٹ کہ ہم افورڈ کر سکتے تھے. ٹھیک. لاٹ آف پلیئرز جو کہ اسام بھی کہتا ہوتا ہے کہ باقی سارے اسام جو ضائع ہو رہے ہیں وہ اکیلی فیڈریشن نہیں کر سکتی. ٹھیک. جو ملک کا بزنس سیکٹر ہے اس کی بھی ذمہ داری سپورٹ ہے, اس کی بہت ضروری ہے. ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں نا جی کہ وہ اس وقت یہ تھا کہ اسام نے ٹیلر ڈینٹ کو جب ہرایا ہے اس وقت امریکن کمپنیز اس کو $500,000 پہ, میں 98 میں بات کر رہا ہوں, ایک جونیئر پلیئر کی $500,000 اینول کی گارنٹی انڈورسمنٹس دے رہے تھے تاکہ وہ اپنے فائنینشیل سے آزاد ہو کے جتنا چاہے کھیلے کرے. ٹھیک. یہ کورٹس ہونا سب سے پہلے ضروری ہے, سینٹرز ہونا ضروری ہے, بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ بھی پلیئر کا اصل بننے میں جو پروسیس ہے نا جی, اس میں اسے ساری دنیا میں جانا ہے, اسے کمپیٹ کرنا ہے, اور اس میں بڑی فرسٹریشنز بھی آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی یہ 4 دفعہ گیا ہے, یہ تو ہارا ہے, اب اس کو بہنا ہے. اچھا نوشین صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مسائل اپنی جگہ پر رہے, لیکن اگر وسائل ہوتے تو اسام کی کارکردگی اس سے بہتر ہوتی؟ نہیں, وسائل تو دیکھیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس تھے اور ہم نے اس کو انٹرنیشنلی پوری زندگی کھلایا ہے, وہ تو خدا کا شکر ہے, اس کے ساتھ مسئلہ نہیں رہا. لیکن ہمیں نو ہاؤ کی کمی تھی, ہمیں نو ہاؤ کی کمی ہاؤ ٹو تھی, لانچ ٹھیک اے سپر اسٹار, ہاؤ ٹو میک اے سپر اسٹار. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کی پاکستان میں نو ہاؤ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہم نے وہ ساری چیزیں ABCD سے سیکھی, خود ہی سیکھا ہم نے, اور اس کے ساتھ کیا. یس, اگر مطلب آج مجھے ایک اور انفارچونیٹلی میرے چھوٹے بیٹے نے نہیں گیم کھیلا, ورنہ پروبیبلی اس کی لانچنگ, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی گیم بہتر, ہم بہت سا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ اس سے بہتر ریزلٹس تھے. اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی پوٹینشیل پہ پرفارم کیا اس نے اپنی پوٹینشیل پہ کیا, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ میں گلٹی, ہم کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ہمیں ہمیں گائیڈنس اتنی نہیں ملی جب وہ 18 سے جب وہ پروفیشنل بننا تھا اس کو, وہ ہمیں ایک پراپر کوچ, ہمیں ایک پراپر نو ہاؤ ملتی ہے, ہمیں کوئی گائیڈ کرتا, کیونکہ اسام نے اپنی جس کیپیسٹی سے ورلڈ نمبر 8 مینس کو ہرایا ہے, ورلڈ نمبر 9 رچرڈ گیسکے جو آج کل کھیل رہے ہیں, ان سب کو ہرایا ہے اس نے, تو ہمیں اس کے بعد گائیڈنس نہیں ملی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. وہ جو ہمارے ذہن میں جو ہمارے آیا, جو ہم نے کوچ رکھے, وہ ہم نے اپنی تھنکنگ سے رکھے اور وہ کیا. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں. جوکووچ ایک نون پلیئر, اچھا پلیئر ہے, اس لیول پہ بھی نو ہاؤ ڈفرینس کتنا کرتا ہے. 6 مہینے پہلے جوکووچ نے ایک نیا ٹرینر لیا ہے جس نے کمپلیٹلی اس کا فوڈ, اس کی ایٹنگ ہیبٹس, اس کی ایکسرسائز اور اس کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ چینج کرتی ہے. اس کا رزلٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پچھلے 5 مہینے وہ صرف ایک میچ ہارا ہے جو ریسنٹلی ہارا ہے. گنجائش کتنی امپروومنٹ کی ہوتی ہے, اور یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. بہت سے اسام ضائع ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے. 2 تو لڑکے اب اس فیملی میں ہیں, سامر اور وہ فیضان. ٹھیک ہے. اب ان دونوں جو لڑکے ہیں ان کو موقع ہی نہیں مل رہا.
اور اب سامر جو ہے وہ افورڈ بھی نہیں بیچارہ کر سکتا, اس کی وہ پرابلم بھی چل رہی ہے. سو ان دس سچویشن ہی ہیز ٹو گو تھرو. اب فیڈریشن ان دونوں کو کتنا سپورٹ کر کے اوپر لاتی ہے. سامر کی میری کوشش تھی کہ اس کا پوٹینشیل بہت اچھا ہے یا تھا, اینڈ ہی شوڈ پلے فار پاکستان, وہ بھی بڑا ضروری ہے. باقی جتنی باتیں احتشام کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل 100 کریکٹ ہیں. ایک تو وہ اسام فارچونیٹ, ماں باپ کا بہت انٹرسٹ اینڈ ماں باپ کوڈ افورڈ ہم. ٹھیک. اور ہمارے ہاں ایز اے وسائل کی فیڈریشن کو ہمیشہ سے کمی رہی ہے, اور یہ کمی جو ہے وہ بہت بالکل یہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دفتر چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں لے پاتے. آپ یہ سمجھے نا کہ اگر آپ کو 6 لاکھ روپیہ مل رہا ہے فیڈریشن کو سال کا, تو 50,000 میں ایک دفتر ہی چل سکتا ہے نا. 50,000 میں ایک دفتر چل سکتا ہے. اور ان دنوں ایک بات بڑی ہو رہی ہے کہ بھٹو ایوارڈ جو دیے گئے ہیں پلیئرز کو, ان میں آسام کو نہیں بھیجا گیا, نام بھی نہیں بھیجا. ارشاد بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں پاکستان ٹینس فیڈریشن کے. بھٹی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھٹی صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ فیڈریشن سے کوتاہی ہوئی یا کیا ہوا کہ نام ہی نہیں بھیجا جا سکا بھٹو ایوارڈ کے لیے؟ نہیں جی بالکل ہم نے بھیجا تھا, ہم نے دونوں کا بھیجا تھا, بھی بھیجا تھا اور اسام اللہ کا بھی بھیجا تھا. اور دوسری بات ہے میرے خیال سے, میں تو ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہا ہوں کہ ایک فیڈریشن 1960 میں ایک ریسلر نے جیتا تھا ایوارڈ, اس کو 5 لاکھ گولڈ میڈل جیتا تھا, تو 5 لاکھ اناؤنس کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ نے. ٹھیک. وہ اس کو ابھی 2011 میں ملا ہے. تو 50 سال میں یہ نام بھیجنا, یہ سارا کرنا, یہاں یہ روایت, یہ بالکل اب اس سے آگے آنا چاہیے, اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اسام جیسے پلیئر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اسام یہ ہماری خوش قسمتی ہے. نہیں پلیئرز صدیوں بعد پیدا ہونا, پلیئرز نے تو اپنا کام کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو کام ان کے کرنے والے ہیں وہ بھی تو کرنے ہیں نا, باقی سارے کام تو چل رہے ہیں ساتھ میں. جی 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 بالکل. ہم نے اس کو بھیجا ہے. میں ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ آسام ہے, عقیل ہے, یہ اوشنا ہے, یہ سارا ہے, یہی لوگ ہیں جس پہ فیڈریشن چل رہی ہے. ہم یہی ہمارا وہ سودا ہے جس کو ہم بیچتے ہیں ہر جگہ جا کے, یا جس کا نام لیتے ہیں. تو آسام کا ہم نے نام بھیجا تھا, عقیل کا بھیجا تھا, لیکن وہی ہے کہ وہ ابھی تک تھوڑا سا جو. اچھا آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا, یہاں پر سید دلاور عباس صاحب بھی ہیں اور آسام کے والدین بھی ہیں, آپ لائن پر ہی رہے گا. اچھا جی احتشام صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا دکھ پہنچا یا تھوڑا بہت افسوس ہوا کہ کئی اور کھلاڑیوں کو ایوارڈز مل گئے, گو کہ آسام کو اس سے بڑے ایوارڈز مل چکے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیے میں اس پہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, یہ ایکچولی پتہ بھی مجھے لگا کہ چند روز پہلے کسی ایک چینل کے اوپر جو ہے نا انہوں نے وہ احسام جب یہ جیتا ہے حالے کا تو اس کا انٹرویو کر رہے تھے, تو اس میں سوال کیا تھا, تو مجھے اس کا جواب بڑا اچھا لگا تھا, اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا بچہ اتنی اچھی اور مثبت سوچ والا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں میری قوم نے مجھے بہت نوازا ہے, مجھے بڑے اعلیٰ ایوارڈز پہلے بھی دیے گئے ہیں, تو اگر ایک یہ نہیں ملا یا نہیں کنسیڈریشن ہوئی مجھے نہیں پتا کیا ہے, پھر آ جائے گا, لیکن جو میرا کام ہے وہ میں کام آنیسٹلی کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے پرفارم کرتا رہوں. ہمیں کوئی اس میں ایک اور کھلاڑی کو مل گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت انہوں نے سمجھا ہوگا زیادہ حقدار ہے, کوئی بات نہیں. اچھا جی احسام نوشین صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان ٹینس فیڈریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیڈریشن کے لوگ, ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اپنی جو ذمہ داری ہیں ان سے انصاف کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ اٹس اے ٹف کویسچن, لیکن میں یہ جواب دوں گی کہ فیڈریشن کے جو اب آئے ہیں نئے لوگ ہیں بہت پازیٹیو ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو, جو دلاور عباس صاحب نے کیا اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی تک جو بھی کیمپس لگے ہیں, جو میں نے لیڈیز کی ٹیم میں لے کر میں باہر گئی ہوں, جو کیمپ بھی لگے ہیں اس میں بہت اچھی فیسلٹیز تھیں, اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آگے کرنے کے لیے. سو پازیٹیو ہی آگے بہتری انشاءاللہ آ رہی ہے, جو سٹیپس ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ زیادہ آن اے لائٹر نوٹ میں ایک بات کہوں گا, میں مطلب پہلے بھی تھی یہی دلاور صاحب کے ساتھ بھی اور اب بھی فیڈریشن سے, فنڈز کی جو بات آتی ہے نا, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فنڈز جنریٹ کرنا, کریٹ کرنا, ڈیولپ کرنا ہے یہ فیڈریشن کی ذمہ داری, فیڈریشن کی ذمہ داری. اور یہ یس گورنمنٹ کی طرف ساری دنیا میں کوئی فیڈریشن نہیں دیکھتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی. جی ارشاد صاحب یہ انوالو کرنا ہے ہمیں
کارپوریٹ سیکٹر کو، بزنس سیکٹر کو، ان کے پاس جا کے ہمیں جیسے وہ کہا کہ بھی اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احسام از اے گڈ پروڈکٹ. ٹھیک. اور اصل ہمیں احسام تو جو ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. نیچے والے کی بات یہ ہے کہ وہ سارے احسام جو بن سکتے ہیں ٹھیک ان کا بھی تو کوئی حق ہے نا جی. جی بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ فنڈز کی بات، کمی کی بات کی جاتی ہے، لیکن فنڈز لانا بھی فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. جی جی بالکل ہم لا رہے ہیں، اور ہم اس مرتبہ پہلی مرتبہ اس کے گورنمنٹ کی گرانٹس پہ، اور وہ جو لاکھ 2 لاکھ کے مرنے بھی نہ دیا جائے اور چلنے بھی نہ دیا جائے، اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے. بلکہ ہم نے یہ شام صاحب اور نوشین صاحبہ ہمارے ساتھ تھی دبئی میں، ہم نے دبئی میں پہلا لنچ کیا تھا. اور یہ وہ کہتے ہیں سفر میں پتہ چلتا ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑے ہمبل لوگ ہیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن سے ہر وقت سیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ہم نے ادھر سے شروع کیا تھا، فیصل آباد میں سیکنڈ فنڈ ریزنگ کی، الحمدللہ وہاں بھی بہت سکسیس ملی، ہمارے بچے بھی اسپانسر ہوئے. اس کے بعد ہم لاہور چیمبر آف کامرس سے ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، پیکیجز والوں کے پاس جا چکے ہیں ہم، اور باقی جو 2-3 ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کے ساتھ جا چکے ہیں ہم، وہ سارا کر چکے ہیں. الحمدللہ ہم اس بارے میں کوئی کسی کو گلہ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے پیسے جنریٹ کیے ہیں اور کریں گے، اور یہ صرف دو مقاصد کے لیے کیے ہیں، فار پلیئر اینڈ ٹو امپروو دا انفراسٹرکچر آف ٹینس. سامر کو ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے آپ جو ڈیوس کپ کے لیے؟ کس کو؟ سامر افتخار کو. ہاں اس کو مل گئی ہے، یہ آپ کی تھوڑی سی انفارمیشن پرانی ہے، اس کو مل گئی ہے اور وہ 17 کو جوائن کر رہا ہے. اور یہ بھی جو عقیل ہے 18 کو کر رہا ہے، آسام ہمیں وہاں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہم نے مدثر اور مزمل کو بھی ساتھ رکھا ہے اس ڈیوس کپ کی جو ٹریننگ ہے، تاکہ وہ بھی سیکھیں سینئر. پاکستان میں کوئی اچھا کوچ نہیں ہے باہر سے بلایا جا رہا ہے؟ بہت سارے اچھے کوچ ہیں، سب سے بڑے اچھے جیسے لیڈیز سے صاحبہ سے بہتر کوچ کون ہو سکتا ہے. اور یہ جو کیلکولیشنز ہیں، جو تھیوری کا جو ماسٹر ہیں، وہ شام الحق سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. حمید ہیں، مصف ہیں، رشید ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. ان ساروں کو ہم انوالو کر رہے ہیں. ابھی پہلے تھوڑا سا ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے. ابھی ہمیں 4-5-6 مہینے ہوئے ہیں. شاہ صاحب نے بہت لمبی گیم وہ ڈالی ہوئی تھی، تو وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں. یہ بڑے مسائل ڈالے ہوئے شاہ صاحب نے. ہاں شاہ صاحب تو بادشاہ آدمی ہے نا، وہ تو چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں کر جاتے ہوتے تھے. اچھا جی. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو ہم ٹرسٹ بلڈ اپ کر، کیونکہ ہمارا جیسے میں نے کبھی ٹینس نہیں کھیلی اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے ہوں کہ کلیم امام صاحب ہیں اور وہ موٹیویٹڈ ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا شاہ صاحب نے کیا مسائل ڈالے ہوئے تھے؟ چند 3 گنا دیں ذرا. کتنے گناؤں؟ 3. پروگرام کا وقت کتنا ہے؟ چند گنائے نا، پھر اس کے بعد شاہ صاحب سے بات لیں گے. صرف 3 اسی لگا ہے. یہ کسی دن شاہ صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھیں گے نا تو 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، تو پھر بڑی گپ. شاہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر وقت میں آپ بتا دیں نا. ابھی میرے خیال سے ابھی میں ٹیلی فون پہ شاہ صاحب کو دیکھ نہیں پاؤں گا، تو میں ان کو آواز سن لیں گے شاہ صاحب بھی آپ کی اور آپ شاہ صاحب کی. جی آواز سن لیں گے شاہ صاحب آپ کی، شاہ صاحب آپ کی بات کا جواب بھی دیں گے. شاہ صاحب کو بہت مزے کی یہ 2 فیملیز ہیں ٹینس کی، جو ہم آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں فیملیز کی نہیں. آپ نے میری بات ایک خواجہ فیملی اینڈ ایک حق فیملی، اور 4-5 ٹوٹل لوگ ہیں جو ڈیوس کپ 10 ہوں گے 12 ہوں گے جو کھیل چکے ہوں گے. تو ان کو اب یہ جو نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پروگرام کے آخری حصے میں کسی بہتری کی طرف جانا ہے، اور بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ کچھ مسائل شاہ صاحب نے کھڑے کیے تھے. نوشین صاحب بھی یہاں پر ہیں، احتشام صاحب بھی ہیں، ہم ان سے ہمیشہ بہتری کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. 3 خرابیاں آپ گنائیں، اس پہ پھر ہم بات کریں گے. پھر پروگرام میں آپ کو بتا دوں، جب ہم آئے تھے تو اس وقت $500 پڑے ہوئے تھے اکاؤنٹ میں، اور ان میں سے بھی $300 ہم سے پہلے چیک کر چکا تھا. تو ایک تو شاہ صاحب نے جو ورثہ چھوڑا وہ ویسے ہی تھا کہ جیسے وہ جس کو ہم نے لے کے چلنا تھا. دوسرا یہ تھا کہ جب ہم آئے تھے تو کوئی بھی آپس میں اتنی وہ جو لڑائیاں آپس میں کوچز میں اور ان ساروں میں آپس میں اتنی پڑ چکی تھی، اتنی یہ مزیدار قسم کی سیاستیں ہو رہی تھیں، جس کو ہم نے ابھی ساروں ختم کیا. ہم نے ساروں کو بتایا کہ اب بس کریں، اب آئیں، ایک کوشش کریں. اور تیسرا 8 سال میں، پچھلے 8 سال میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ٹینس کے لیے ہوا ہے، یہ 8 سال ضائع ہوئے ہیں.
چل شاہ صاحب ٹینس کے لیے 8 سال ضائع ہوئے ہیں. ضائع اس لیے ہوئے ایک ہیں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو ڈسکشن ود دس جینٹلمین. آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل اینڈ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ یہ ٹینس کا کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے. یہ باتیں بہت کرتے ہیں, کلیم بڑے کرتے ہیں. میں کلیم کی لحاظ کی وجہ سے آئی ہیو بین ٹالریٹنگ دس جینٹلمین. ہی ڈزنٹ نو کہ $300 جو یہ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ واز ڈیو فرام پاکستان اسپورٹس بورڈ جو رکا ہوا تھا, جو آ کے ان کو مطلب لے لینا چاہیے, ملنا چاہیے تھا. جب میں نے فیڈریشن ٹیک اوور کی تھی تو $900 ملے تھے مجھے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اب یہ اس چیزوں میں نہیں جانا چاہیے, بٹ ہی از دا مین. آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل. میرا خیال ہے میں نے ان کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی. اور یہ کس طرح یہ انٹر ہوئے ہیں فیڈریشن میں, اینڈ واٹ ہی سیئنگ ہی ڈزنٹ نو کہ یہ سارے لوگ, یہ کلیم صاحب سے پوچھے نا میرے سامنے بیٹھ کے کہ کلیم کی فیلنگز کیا ہیں, ہاؤ ہی تھنکس. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کوچز کو یہ سیٹل کر دیا, وہ کر دیا. یہ میڈیا کو یوز کرتے ہیں. میڈیا میں کوئی ان کا ہے آدمی جس کی خبریں, ابھی انہوں نے ایک کوئی خبر لگائی پیچھے کہ اسام اور بپنا کا وہ جو بارڈر پہ ہم نے میچ کرانا تھا وہ سیکیورٹی کلیئرنس ہے, حالانکہ وہ کنسیپچولی ہے ہی نہیں تھا میچ. وہ کلیم انہوں نے مجھے خود بتایا. تو میں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا کوئی جو یہ مسٹر ہیں بھٹی, انہوں نے کہہ دیا اور اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے بڑی ایفرٹ کی اور ہم نے یہ کر لیا, اور ہم نے سامنے خود لکھا تھا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ unnecessarily he is trying to get into. حمید is so angry with them. چلیں وہ پیٹی پالیٹکس بہت ہے ٹینس میں, تمام گیمز میں ہے روز. تو یہ unnecessarily he tries to create a situation, this gentleman. And I only, اب میں نے کلیم کو, ابھی کلیم وہاں میرے ساتھ تھے, ہم اکٹھے تاشکند میں, and he was telling me about کہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, which is a good thing. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہاں پر وقت ہوا بریک. آپ اس بریک کے بعد آئیں گے اور پھر احتشام صاحب سے پوچھیں گے کہ واقعتاً 8 سال ضائع ہوئے ہیں, اور اگر 8 سال ضائع ہوئے ہیں تو ان کی وجہ کیا تھی. وقت تھوڑا مختصر ہے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فیوز. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ٹینس فیڈریشن کے حوالے سے, اور احتشام صاحب چونکہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑے دھیمے انداز میں اپنا تجزیہ اور تبصرہ بھی پیش کرتے رہتے ہیں حالات پر, لیکن چونکہ احسام کے والد ہیں اور ان کی ماہرانہ رائے بھی اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. 8 سال واقعتاً ظاہر ہوا, ذرا مختصراً بنائے گا کیونکہ آج میں نے ان کو بہت کم بات ہوئی آپ سے. He does the nice good talking. میں اچھا سنتی رہوں تو it's good. ہم صحیح بات کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو بات کریں گے کہ احسام کے پرسپیکٹیو میں, تو احسام کے تو 8 سال ضائع نہیں ہوئے. احسام نے ماشاءاللہ اس میں بڑا رائز کیا ہے, بڑا کیا ہے. لیکن اگر آپ سوچیں کہ جی نیشنلی اس کے ساری ان اچیومنٹس کا جتنا ملک میں ٹینس کو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. ٹھیک, ڈیفینیٹلی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے آپ. ٹھیک, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے احسام نے پچھلے 1 سال سے کافی پلیٹ فارمز پہ اس نے یہ کیمپین بھی کی ہے کہ بھئی گورنمنٹ تھوڑی سی اپنی آؤٹ لک چینج کرے, پبلک کورٹس بنائے. ٹھیک, دیکھیے ٹینس ایک اسلام آباد میں ٹینس سینٹر ہو گیا, ایک لاہور میں ہو گیا, کراچی, یہ سب اپنی جگہ بڑی اچھی باتیں ہیں. کوالٹی ٹینس سینٹرز تو چاہیے ہی چاہیے. گیم کو پاپولرائز مقبول عام بنانے کے لیے ضروری ہے پبلک کورٹس جہاں پہ عام آدمی, اور یہ مت ختم ہو دماغ میں سے کہ ٹینس کلب کی گیم ہے. ٹھیک ٹھیک. احسام یہ کہتا ہے کہ جی ٹینس کرکٹ سے سستی ہے. ایک کرکٹ گراؤنڈ میں پتہ نہیں 50 ٹینس کورٹ بن سکتے ہیں. 50 ٹینس کورٹس ہوں تو اس پہ کین یو امیجن کہ ایک دن میں 400 سے 500 کھلاڑی کھیل سکتے ہیں. ٹھیک. کرکٹ تو صرف 22 بندے زیادہ سے زیادہ پر ڈے اویل کریں گے. ٹھیک. ملک میں پوٹینشیل کتنا ہو جائے گا. ٹھیک. ٹینس کے گیند آج بھی کرکٹ کے گیند سے کہیں سستے ہیں. 300 روپے کا ڈبہ ہے, اور عام کھلاڑی جو ہیں وہ آرام سے, جو انہیں دن میں 2 گھنٹے کھیلنا ہے وہ ان کے عام چل جائے گا, میچز میں نہیں چلے گا. ٹینس کا ریکٹ جو ہے اس کی لائف ریکٹ کی کرکٹ کے بیٹ سے زیادہ ہے. کرکٹ کے بیٹ سے وہ 1/3 قیمت پہ. کرکٹ بیٹ تو آج کل 30 40 ہزار ہے. ٹھیک. تو یہ ہے کہ یہ سارے کام بہت سے کام کرنے کے ہیں, بٹ دیٹ از دی فیسینیٹنگ تھنگ. چیزیں اب کوئی امریکہ میں جو ہے نا, اگر USTA نے ٹینس کا کچھ کرنا ہے تو گنجائش کم ہے. ٹھیک ہے.
چونکہ وہاں سب لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے نا, پرانی کہاوت ہے نا کہ جہاں ننگے ہیں وہاں پاؤں ننگے ہیں, وہاں جو ہے نا پوٹینشیل زیادہ ہے. سو فار ایوری انکمنگ فیڈریشن دیر از اے لاٹ ٹو ڈو اینڈ دے شوڈ بی ڈوئنگ. ٹھیک جی, میں بیچ میں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اسام تو اپنے طور پہ ٹینس کے لیے پاپولر کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے میچز لائیو دکھائے نہیں جاتے یہاں پہ, بہت کم اس کو دکھائے جاتے ہیں. پاپولر کیسے ہوگی ٹینس؟ اسام کا ایک سال میں جو ایک ومبلڈن کھیلے یا کیا اس کا آدھے گھنٹے کا دکھا دیں, اس سے پاپولر نہیں ہوتا. شاہ جی حکومت میں ہیں, کچھ کریں ذرا. حکومت میں تو اب ہیں, اور اس میں ابھی یہ چائنا کی وہ لیگ جیتی ہے, انیشیٹو لینا جی, چلے ہماری ڈیوس کپ کو ڈیوس کپ پہ کوریج کریں, اس کا پتہ چلے کہ کس لیول پہ وہ کھیل رہا ہے, کیا پرابلمز فیس کرتا ہے, کس لیول پہ کن پلیئرز کے ساتھ اس کا ہوتا ہے. لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ جن پلیئرز کو ہراتے ہیں ان کے ساتھ پوری ٹیمز ہوتی ہیں, 14 بندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ ان پلیئرز کو ماشاءاللہ وہ ہرا رہا ہوتا ہے. یہاں لوگوں کو اتنا نہیں پتا, وہ ٹی وی پہ دکھائیں گے ریگولر اس کے میچز تو انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا. یہ بہت ایک کمی ہے میں سمجھتی ہوں. یہ ابھی 8 سال کی بات کی ہے نا, میرا خیال ہے اسام کا ایک پروگرام از آن ریکارڈ, اسام کا, جس میں میں بھی تھا, نشین بھی تھے, یہ بھی تھے, جس میں اس نے کہا تھا کہ میری ساری بگ اچیومنٹس جو آئی ہیں وہ شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں. میری کنٹریبیوشن ہو کتنی ہے یا کتنی نہیں تھی یا میں نہیں کر سکا, پیرنٹس کی تھی, بٹ اسام کا کہنا تو وہ 8 سال ضائع تو نہیں ہوئے. نہیں انہوں نے کہا تھا ابھی ڈیوس کپ کے لیے, میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا کہ مجھے بزنس کلاس دے دیں, اور وہ مل گئی تھی. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب, آپ کا نوشین صاحبہ, اور احتشام صاحب آپ کے بہت شکریہ. بس آپ نے گفتگو سنی پاکستان ٹینس کے حوالے سے. اسام بلا شبہ پاکستان کی ٹینس کی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے, ہم ان پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. یہ دعا ہماری ہے کہ ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے بہت زیادہ بہتر ہو. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت, اور آپ دیکھیے اسام الحق کے کیریئر کے حوالے سے ایک رپورٹ. پاکستان کے ٹینس سٹار اسام الحق ان دنوں شہرت کی بلندیوں پر ہیں. بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں مسلسل اچھی کارکردگی سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. جرمنی کے شہر ہال میں کھیلے جانے والے ڈبل ایونٹس میں بھارتی جوڑی دار روہن بھوپنا کے ساتھ مل کر رابن ہیس اور میلوس کو ٹھکانے لگایا. یہ اسام الحق کے کیریئر کا دوسرا ٹائٹل ہے. اسام الحق بھارتی کھلاڑی کے ساتھ 2010 سے مسلسل ڈبل ایونٹس میں شرکت کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ روہن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, تاہم ان کے پارٹنرز بدلتے رہتے تھے. اس وقت اسام الحق کی رینکنگ 8 جبکہ روہن بھوپنا 10ویں نمبر پر ہیں. لیکن جب دونوں کھلاڑیوں نے کھیلنا شروع کیا تھا تو اسام الحق کی عالمی درجہ بندی 50ویں نمبر پر اور روہن 99ویں نمبر پر تھے. اسام الحق اور روہن بھوپنا نے یو ایس اوپن کے مینز ڈبل ایونٹ کا فائنل بھی کھیلا تھا, اور فائنل کے بعد انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کر پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ہم امن پسند قوم ہیں, اور دنیا میں امن کے اتنے ہی خواہش مند ہیں جتنے کہ آپ لوگ. I just want to say something on behalf of all the Pakistanis that every time I come here I feel there is a very wrong perception about Pakistan being a terrorist country. We are very friendly, loving and caring people, and we want peace in this world as much as you guys want, and may Allah bless us all. Thank you. Well said. ان الفاظ نے اسام الحق کو ہیرو بنا دیا. وطن واپسی پر ان کا والہانہ استقبال ہوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس وقت کے گورنر نے بھی ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کروائی. اسام الحق پاکستان اور بھارت کے مابین بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین برف پگھلانے کے لیے حکومت سے واہگہ بارڈر پر نمائشی ٹینس میچ کھیلنے کی درخواست بھی کر رکھی ہے. اسام الحق ATP کے ان 32 کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ جوڑی بنا کر کھیل سکتے ہیں, جبکہ گرینڈ سلام میں براہ راست شرکت کے لیے بھی وہ ان 64 کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے حقدار ہیں. گرینڈ سلام ڈبلز US اوپن 2010 میں اسام الحق نے فائنل تک رسائی حاصل کی, جبکہ 2010 میں ہی ومبلڈن کوارٹر فائنل تک بھی رسائی حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ گرینڈ سلام ڈبلز 2010 میں بھی عمدہ پرفارمنس کرتے ہوئے فائنل کھیلنے کا اعزاز رکھتے ہیں. اسام الحق کی فتوحات کی بدولت ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے ڈرا
ड्रॉज और सीडिंग से कबल इस बात की तवक्को है कि इनको अपने पार्टनर रोहन बोपन्ना के हमरा 4 सीड करार दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो आलमी टेनिस में पहली बार कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी विंबलडन में सीट करार पाएगा। दुआ है कि 20 जून से लंदन में शुरू होने वाले इस इवेंट में मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। एहसामुल हक कौम की आंख का तारा है और कौम इन्हें एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ पाकिस्तान के एक बेहतरीन सफीर की हैसियत से भी हमेशा याद रखेगी। वेल डन एहसामुल हक, कीप शाइनिंग।